پریکٹس کہ آپ اپنے جو ہے تجاویز دیں گے، ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ، میں اور میرے کولیگس اس کو کنسیڈر بھی کریں گے۔ میری صرف یہ گزارش یہ ہے کہ یو آر بزنس لیڈرز آف پاکستان، اور آپ نے یہ ہم پاکستان ایک چیلنجنگ فیز میں سے گزر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ملک آپ ہی کی میں سمجھتا ہوں محنت اور کنٹریبیوشن سے 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا، یہ نہیں کہ بننا تھا، بن چکا تھا۔ اور پروڈکشن اینڈ پروجیکشن پاکستان کی تھی کہ یہ دنیا کا 20ویں جو G20 ہے پریمیم کلب کا ممبر ہوگا ود ان فیو ایئرس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے منحاس القوم کہ ہم 2022 میں وہ ملک جو 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت تھا وہ 47ویں معیشت بن چکا ہے۔ ابھی ہمارا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، مل کے ہم نے اس کو واپس نہ صرف 24 پہ لے کے جانا ہے بلکہ اس کو G20 میں دوبارہ وہ جو ہماری پروجیکشن تھی وہ اس پہ واپس جانا ہے۔ تھنگز آر ناٹ ویری ایزی، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مشکلات تھیں اور ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑا جو مشکل ترین ایریا ہے وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایریا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو جو ایل سیز کی پرابلمز آتی ہیں یا ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کو اپنی ڈویڈنڈز وغیرہ بھیجنے کی پرابلم آتی ہے ایٹسیٹرا، تو وہ کانسیکوینس ہے اس کا۔ آپ سے زیادہ محل بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ سارے بزنس لیڈرز ہیں، کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو وہ ایک گھر میں بھی اگر تکلیف آتی ہے تو اس کو پھر مل کے آدمی گزارا کرتا ہے، اپنے کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ٹیم ہے وہ بے پناہ اس نے ایفرٹ کیا الحمدللہ، جب سے میں 7 مہینے سے آیا ہوں، اور اس حوالے سے میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ ہم کئی سالوں کے بعد اب پہلی دفعہ پچھلے 2 مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آئے ہیں۔ جو ہمارا مارچ کا تھا وہ نمبر $750 ملین ہے، جو ہمارا اپریل کا انیشل فگر آیا ہے وہ $18 ملین ہے۔ ابھی آگے جا کے ریوائز موسٹ لائکلی ہوگا، کیونکہ مارچ کا اوریجنل نمبر آپ کو یاد ہوگا $645 ملین تھا، جو کہ فائنل نمبر جو 750۔ اس کا آپ کو یعنی فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے متعلق جو دنیا کے بہت بڑے اکنامک پنڈت سے اور جو بہت بڑے اتھارٹیز گنے جاتے ہیں وہ ٹائم اینڈ اگین وہ ریپیٹ کرتے رہے پچھلے 1 سال میں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، ڈیفالٹ کرے گا، ڈیفالٹ کرے گا، پاکستان بانڈ 1 بلین کا نہیں دے گا، پاکستان کی فلاں پیمنٹ نہیں کرے گا، پاکستان کیسے وہ 2 بلین ایکس کنٹری کو دے گا وائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم میں سمجھتا ہوں، اور یہ پاکستان میں جو ہماری اس وقت ٹیم محنت کر رہی ہے اس میں اسٹیٹ بینک کی ٹیم بھی موجود ہے، ان کا بہت بڑا اس میں رول ہے کہ ہم نے مینیج اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کیا ہے کہ آئی بلیو کہ ہم نے بھی گیون دم سرپرائز کہ پاکستان میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ریزیلینس ہے، اس میں بہت جان ہے۔ اور 2013 میں یہ نہ بھولیں کہ 2013 میں پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا بیفور الیکشنز۔ اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ 6 سے 7 مہینے میں یہ ڈیفالٹ کرے گا، ایک نیا ڈالر جیسے اب ہے کسی پروگرام کسی ملٹی لیٹرل پاکستان کو نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم جب گزارا تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ پاکستان اس میں سے باہر نکلا۔ اب بھی میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہو کے اس چیلنج کو ہم اس کو فیس کریں گے، اس سے ڈیل کریں گے جیسے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ ول کم آؤٹ آف اٹ۔ تو باقی ایک آپ کی شاید کوئری ہو، میں اس کو پریمپٹ کر کے اس کی بھی بات کر دیتا ہوں کہ IMF کے حوالے سے بھی ہماری طرف سے جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے ٹیکنیکل پورا کام مکمل کر دیا ہوا ہے 9th ریویو کا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ریویو 3 مہینے ڈیلے سے شروع ہوا۔ اس کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی میرے آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ یہ قریباً یہ نومبر کے شروع میں یہ شروع ہوگا، اور یہ پھر 31 جنوری کو الٹیمیٹلی شروع ہوا۔ یہ 3 مہینے کی وہ ڈیلے تھی۔ ٹیکنیکل ریویو واز اوور 9th فیبروری، اور کچھ ایکسٹرنل آپ پڑھتے ہوں گے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کو بیلنس ہے، پرائر ایکشن نہیں، ہم نے سارے پرائر ایکشن مکمل کر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پرائر ایکشن جنرلی بورڈ میٹنگ سے پہلے ہوتے ہیں، اسٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے نہیں ہوتے۔ نمبر 3، پاکستان شاید ہسٹری میں یہ ان یوزل ہے کہ ہم نے جو دسمبر کوارٹر یعنی کلوز کیا، ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارا قریباً $4 بلین کمی آئی۔ کمی نہیں آتی کسی بھی، کیونکہ آپ جو دیکھیں گے کسی بھی ملک کی فسکل ایئر کا ڈے 1 تو وہ کم ہوگا فائنل ڈے سے، ظاہر ہے کہ اس میں تو بڑھتے ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ یا آپ جو پے کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ رینیو کراتے ہیں فیسلٹی، جیسے آپ بزنس مین کرتے ہیں، فیسلٹی رینیول کا لیٹر لکھ دیتے ہیں،
یا پھر آپ رول اوور کرتے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے پے کر دیں, 2-3 ہفتے میں آپ کو واپس مل جاتی ہے, یا پھر لینڈر ریپلیس کر لیتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی اس حوالے سے کچھ ڈیلے ہوئی ہے. جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جو کیلکولیشن تھی وہ سرٹن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکشن پہ بیس تھی, بٹ الحمدللہ وی آر ٹوٹلی ان پوزیشن کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. پاکستان بالکل ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہم نے کوآپریشن کی ہے, میری اور میری ٹیم کی یہ بڑی یعنی سنسیئر ایفرٹ تھی اور ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں, یعنی پاکستان نے 76 سالہ تاریخ میں ایک ہی پروگرام مکمل کیا ہے, وہ ہے 2013-16 کا, جو میں اور میری ٹیم الحمدللہ اللہ نے ہم سے کروایا. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش تھی اور ہے کہ ہم دوسری پروگرام جو ہے مکمل ہو جائے. آل دو ٹائم اب بہت ریسٹرکٹ ہو گیا ہے, 30 جون تک اس پروگرام نے ختم ہونا ہے. تو بہرحال آپ اس کی وری نہ کریں, آپ اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں, خاص کر ریونیو کی کلیکشن کے حوالے سے آپ کوئی امپرومنٹ سجیسٹ کریں ہمیں. آپ ایسی کوئی بھی جو پریکٹیکل آپ کو کوئی اگر پرپوزل ہوگا جس پہ کہ عمل درآمد میں اور میرے ساتھی کر سکیں گے, یو نو کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی اس پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی, کیونکہ ہم سب کا پاکستان ہے, ہم نے اس کو اس بھنور سے نکالنا ہے. اس میں اگر چھوٹی موٹی آپ کو جو انکنوینئنس تکالیف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ وہ ہے, لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کم از کم اس موجودہ اکنامک ٹیم کے اوپر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایون اوور آل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس میں ایک اسٹرکچرڈ قسم کی جو ہے یہ ڈیلے ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ریویو کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور اس سے کافی حد تک ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن ایز آؤٹ ہوتی. اور مثلاً جیسے میں نے کہا کہ $5.5 بلین ہم نے کمرشل بینکس کے لون پے کیے واپس, جس میں سے صرف چائنا کو جب سمجھ آ گئی کہ بھی انہوں نے تو ٹیکنیکل سارا کام کر لیا ہے, سارے پروجیکشنز کر لیے, ہر چیز کر لیے, وہ جو کہ مدت لگتی ہے وہ انہوں نے تو ہفتوں میں کر دی ہے. تو انہوں نے پھر ان کے بینکس نے, میں سمجھتا ہوں کمپلیمنٹ چائنیز کمرشل بینکس کے, انہوں نے ہم سے بزنس کیا, اور ہماری جو ہم نے واپس کی تھی فیسلٹیز وہ انہوں نے ہمیں رول کر کے واپس دی $2 بلین. باقی $3.5 بلین جو دوسرے بینکوں کے ساتھ ہے جو کہ نان چائنیز کمرشل بینکس ہیں, یہ انشاءاللہ ایک دفعہ یہ SLA ہو جائے, بورڈ میٹنگ ہو جائے, تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے ایک سبسٹینشیل فیسلٹی واپس ملے گی, کیونکہ ہمیشہ یہ رینیو ہوتی رہی ہے, اور وہ دے آر دیئر ٹو ڈو بزنس. تو میری دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ اور ایفرٹ بھی ہے ہم سب کی. تو آپ اپنی جو قیمتی رائے ہیں, جو بھی آپ ہوپ کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تینوں چیمبرز اپنے پرپوزل ان رائٹنگ میں لے کے ہیں, تو اب جو طارق باجوہ صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ بجٹ سے نہیں بلکہ اور بھی آپ کے اچھے کو آئیڈیاز ہیں, تو وی ول لسن اینڈ انشاءاللہ ڈو ویئر ایور ایکٹ اپون انشاءاللہ جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ود دیز ورڈز آئی تھینک یو آل, اور آپ بسم اللہ کریں, جہاں آپ کے پرپوزلز ہیں پلیز کیری آن. Thank you very much, Sagar. We have seen you working from 2013 to 2016, اور do believe and have confidence کہ آپ دوبارہ سر سر آپ کی غیر موجودگی میں تھوڑا سا ہم نے ایک پریزنٹیشن چلائی تھی, میں اس کو جسٹ کوئکلی ریویو کروں گا تاکہ آپ پوائنٹس لکھیں. ہم نے سر اٹس ناٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, جہاں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار FBR میں بجٹ تجاویز کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2017 میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا, ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اور ہماری ٹیم معیشت کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں, اور اسٹیٹ بینک سمیت تمام اداروں کا ملک کی معاشی بہتری میں اہم کردار ہے.